سر اگر وہ آپ ہو جاتا ہے پوری ہمارے والدین دوسرے خاص کر یہاں پہ واش روم کی شرط وہ آپ نے کر دیا پانی کا جو آپ لوگوں نے بندوبست کر دیا تو اس کے لیے ہم آپ لوگوں کو مشکور تشریف رکھتے ہیں. تو ہم یہاں پہ تعزیت کے لیے بھی آئے ہیں اور ساتھ ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے بھی آئے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے. عشروں سے پاکستانی لاپتہ ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں. اور یہ حکومتی اور ریاستی دہشت گردی ہے. دستور کی آرٹیکل 9 وہ لائف اور لیبرٹی، زندگی اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے. دستور کی جو آرٹیکل 10 ہے وہ فیئر ٹرائل کی آزادانہ حق سماعت وہ دیتا ہے. اور دستور کی جو آرٹیکل 10A ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی فرد کو اگر آپ گرفتار کر لیں تو آپ نے 24 گھنٹے میں اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. آرٹیکل 10A مسنگ پرسن کے خلاف اور لوگوں کو اغوا کرنے کے خلاف انسانی حقوق کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. تو یہ بنیادی بشری حقوق ہیں اور اس کی ضمانت دستور نے دی ہے. تو مجھے حیرت ہے کہ اس ملک میں اگر دستور ہے، اس ملک میں اگر قانون ہے، اس ملک میں اگر عدالتیں ہیں تو پھر ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ بیٹے، ہمارے یہ بچے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، سالوں غائب کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بدترین ظلم ہے، حکومتی دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے. اس کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ملتے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ عدالتوں کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر خود بھی جیل، خود جیلر، خود جج، خود جلاد، تو پھر سب اداروں کو بند کر دو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ساری کام حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں قریب ہے. میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں ان بچیوں کو دیکھو، ہماری ان بہنوں کو دیکھو، بوڑھی سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ یہاں آئے ہیں. غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. کیا سپریم کورٹ، کیا سوموٹو، کیا انصاف مراعات یافتہ طبقے کے لیے ہے؟ کیا غریب مسنگ پرسنز کے لواحقین کا سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اور میں وزیر اعظم کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں کہ کل حامد میر صاحب ان کو لے کے گئے ہیں وزیر داخلہ کے پاس کہ کم از کم ملاقات تو کر لو، دو بول تو بول دو، اظہار ہمدردی کے، زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی تو کوشش کرو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ملاقات تک نہیں کریں. یہ ریاست تو ہوگی ماں جیسی، ریاست تو ہوتی ہے ماں کے گود جیسی. یہ ریاست قاتل کیوں بنی ہے؟ یہ ظالم کیوں بنی ہے؟ یہ ریاست اغواکار کیوں بنی ہے؟ ریاست قاتل ہے، ریاست ظالم ہے، ریاست اغواکار ہے. یہ ظلم ہے. میں نے ابھی بات کی، مجھ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور میں نے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر یہ بات کی کہ میرا بچہ غائب ہے، آپ اس کے لیے کچھ کوشش کریں. 5 سال سے، اور وہ جب غائب ہو گیا تھا 4 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. اس کے غائب ہونے کے 5-6 ماہ کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی. میں کوشش کر رہا تھا، چند ماہ کے بعد ان کا فون آیا کہ میرا بیٹا مل گیا لیکن وہ قبر میں ہے.
اور جب انہوں نے قبر کشائی کی اور ڈی این اے کیا ان کا بیٹا تھا. یہ کون سا ظلم ہے؟ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ظلم کے ذمہ دار پارلیمنٹ بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, ریاستی ادارے بھی ہیں اور عدالت کے اعلیٰ ادارے بھی ہیں کہ ان کو انصاف نہ دے سکیں. اس لیے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, وہ آزاد پھر رہے ہیں, اور جو مجبور ہے, مظلوم ہے, غریب ہے, ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. احسان اللہ احسان جس نے آرمی پبلک اسکول کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی, وہ ریاستی گرفت سے آزاد ہو کے ترکی میں عیش کر رہا ہے. پرویز مشرف جس نے نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا, جس نے ہزاروں بلوچوں کو مارا, لاپتہ کیا, اور جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی کی آگ ہے, یہ سارا ظلم اس کا کاشت کیا ہوا ہے. آج وہ دبئی میں عیش کر رہا ہے, اربوں اس کے اکاؤنٹ ہے, اربوں روپے کے. تو یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. یہ پاکستان بلوچوں کا پاکستان ہے, سندھیوں کا پاکستان ہے, پختون و پنجابیوں کا پاکستان ہے, یہاں کے عوام کا پاکستان ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا پاکستان نہیں ہے, یہ کسی سیکیورٹی ادارے کا پاکستان نہیں ہے. یہ احسان اللہ احسان اور پرویز مشرف کا پاکستان بھی نہیں ہے. یہ قابضین ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ ظالم ہیں جو پاکستان کے اوپر مسلط ہیں. تو ہم اس ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں, اور بحیثیت سیاستدان میں شرمندہ ہوں. مجھے افسوس ہے بحیثیت پارلیمنٹیرین کہ ہم آپ کو ہماری پارلیمنٹ میں موجودگی کے باوجود ہم آپ کے پیاروں کو بازیاب نہیں کرا سکے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی آواز اٹھائے, آئندہ بھی آواز اٹھائیں گے. اور یہ جدوجہد یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. مظلوم ہم ہیں, ہم سب مظلوم ہیں, اور ظالم وہ ہیں جو حکومتی کرسیوں کے اوپر اور حکومتی ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیں گے دہشت گردوں سے, ظالموں سے, اغواکاروں سے, قاتلوں سے. میں سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, شاندار بلڈنگ ہے, یہ انصاف کے لیے ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا, یہ چیف جسٹس صاحب کو, یہ ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے, یہ ان کو نظر نہیں آتا. ہر چیز پہ جب آپ سو موٹو لیتے ہیں تو آپ خدا کے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اور میں حکومت سے بھی کہتا ہوں, مدینے کے ریاست کی بات کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ بات مدینے کے ریاست کی کرتے ہو, اور یہاں پہ ہمارے بچے لاپتہ ہیں, عشروں سے لاپتہ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں پولیس کو بھی خبردار کرتا ہوں اسلام آباد کے, ان کے ساتھ یہ ظلم بند کرو. اور یہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہماری ان لوگوں کو اغوا تو نہ کرو جو یہاں بچے آئے ہوئے ہیں, ان کو تو تنگ نہ کرو, ان کے اوپر تو ظلم نہ کرو, ان کو تھانوں میں تو بند نہ کرو. انشاءاللہ ہم حکومت کے جبر, ریاستی ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہے, میں خود بھی آؤں گا, میں اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لاؤں گا. آپ کو کسی بھی قسم کی سہولیات کی ضرورت ہے, انشاءاللہ ہم سب فراہم کریں گے. یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے, یہ انسانیت کے رشتے سے ہماری ذمہ داری ہے, یہ بحیثیت پاکستانی ہمارے اوپر آپ لوگوں کا قرض ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے, ہم انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف, اس جبر کے خلاف, اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں, غائب کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, پھینکتے ہیں, ان سے کہتا ہوں ریاست ایسے نہیں چلتی, نظام ایسا نہیں چلتا. پاکستان کی بقا چاہتے ہو, اس مٹی کی یکجہتی اور سالمیت چاہتے ہو, اس وطن کی ترقی چاہتے ہو, تو یہاں دستور کی اور قانون کی حکمرانی ہو. یہ میری بچی نے کتنی خوبصورت بات کی, حسیبہ نے, کہ بھائی آپ ان کو پیش کریں عدالت میں, ان کے اوپر جرم ثابت کریں, جرم ثابت کرنے کے بعد قانون کے مطابق جو ان کی سزا ہے وہ دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے بڑھ کر انصاف کی بات اور کوئی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر انصاف کی بات اور کوئی ہوگی؟ یہاں تو قانون, عدالت, دستور, بشری حقوق, سب کچھ کو ریاستی ادارے اپنی پاؤں تلے روند رہے ہیں. تو یہ ظلم بند کر لیں. کافی ہو گیا, کافی ہو گیا, اب بس کر لیں. کافی خون بہا دیا, کافی ماؤں کو رلا دیا, کافی بچوں کو رلا دیا, کافی بچیوں کو رلا دیا. اب بس کرو اس ظلم کو. اب ان لوگوں کو جینے کا حق دو, ان لوگوں کو آزادی کا حق دو,
ان لوگوں کو اپنی بشری حقوق دو, ان لوگوں کے پیاروں کو بازیافت کرو, ان کے پیاروں کو بازیافت کرو. اس درد اور اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں کر سکتا کہ سالوں سے ماں انتظار میں بیٹی ہو کہ میرا بیٹا آ جائے گا, سالوں سے بہن انتظار میں بیٹی ہو کہ میرا بھائی آ جائے گا, سالوں سے وہ خاندان کے افراد بیٹھے ہوں اور ایک جگہ ایک در پہ اور دوسرے در پہ جا رہے ہیں. تو اس ظلم کو بند کر لو اور ان لوگوں کے اوپر رحم کر لو اور ان کے پیاروں کو بازیافت کر لو. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہاں پہ بھی آپ کو جو سہولیت, پروٹیکشن, افرادی قوت جو بھی ضرورت ہو انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. خواتین و حضرات, بالخصوص میری وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, وہ مائیں جو بلوچستان سے سفر کر کے یہاں پہنچی ہیں, اور وہ مرد حضرات جو ان کے ساتھ یہاں اسلام آباد پہنچے ہیں داد رسی کے لیے. ان کی ہمت, ان کی جرأت اور ان کی جدوجہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں. مشکل ترین حالات میں ظلم و جبر کی اس اندھیروں میں انہوں نے حق اور سچ کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنے گمشدہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک مؤثر آواز بن کر یہاں پہنچے ہیں, اور تمام تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کر کے اور یہاں پہنچے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی آدمی اس طرح کا سفر کر سکے. بالخصوص خواتین, وہ بھی بلوچ خواتین جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں, اور ان کا ایک اپنا کلچر ہے, ان کی اپنی روایات ہیں, لیکن مجبور ہو کر آج ریاست کے دارالخلافہ اسلام آباد پہنچے ہیں, جہاں پارلیمنٹ ہے, جہاں حکومت ہے, جہاں سپریم کورٹ ہے, جہاں ریاست کے بڑے بڑے ادارے ہیں, تاکہ ان تک اپنی آواز پہنچا سکے, ان تک اپنا دکھ اور درد پہنچا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ایک عرصہ دراز سے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہا ہے, اور اب تک ہزاروں نوجوان یا لاپتہ کر دیے گئے ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں, آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارا قصور کیا ہے. میں نے پارلیمنٹ میں, چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینٹ, بارہا میں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آخر ہماری کون سی ادا آپ لوگوں کو پسند نہیں, جو ہر کی آمد عمارت نو ساخت, ہر نئی حکومت آتی ہے اور نیا ظلم اور جبر شروع کرتا ہے. بھٹو صاحب, ایوب خان, اور اسی طرح پھر پرویز مشرف سے لے کر اب تک, اور اس اثنا میں جو نوجوان اٹھائے گئے, اور پھر خیبر پختونخوا اور خاص طور پہ فاٹا کے حوالے سے بھی کہ جو ظلم و جبر ہوا ہے ہم سب کے سامنے ہے. نہ معلوم ریاستی ادارے کیا سوچتے ہیں, کیا وہ ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں یا ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. جس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا ہے
اس سے ملک مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مملکتیں تقسیم ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں. تو ملک کو توڑنے کے لیے اس قسم کی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ بات کر رہے ہیں. میرے پاس تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کلپ ہے جو بڑے جلسوں میں وہ کہتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. ریاستی ادارے، پھر حکومت. آج کی حکومت ایک طرح سے ایک شو پیس ہے. اس کے پاس نہ اختیار ہے، نہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے. اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. اور شرم کی انتہا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہاں نہتے بچیاں، خواتین یا مرد جو اپنی بات پہنچانے آئے ہیں ان کو پولیس تنگ کر رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے. جیسے مشتاق بھائی نے کہا، اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تو پھر ہم سیاسی جماعتیں اپنی جماعتوں کو لا کر یہاں بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کون ہے مائی کا لال جو کسی کو گرفتار کرے اور کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے. تو ہم آپ کے مطالبات جو بھی ہیں اس کے ساتھ رہے ہیں اور ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پرسوں سے سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے تو سینٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے. بہرحال میں نہیں سمجھتا، ہم نے پڑوسی ملک بھارت کو بھی دیکھا ہے. کشمیر جو آزادی کی جدوجہد کر رہا ہے روز اول سے، کشمیر میں بھی ایسے مظالم ہم نے نہیں دیکھے جو بلوچستان میں ہو رہا ہوتا ہے، جو فاٹا میں ہو رہا ہوتا ہے، جو ہمارے دیگر صوبوں میں ہو رہا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ریاست کو بنانے کی پالیسیاں نہیں ہیں بلکہ ریاست کو نقصان پہنچانے اور توڑنے کی پالیسیاں. تو اس قسم کی پالیسیوں کو ہم نے ماضی میں بھی مسترد کیا ہے، اب بھی مسترد کرتے ہیں. اور بلوچ پہ الزام ہے کہ جی بلوچ شاید پاکستان کے مخالف ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچ اگر پاکستان کے مخالف ہوتے تو پھر 1970 میں جبکہ بڑے بڑے سردار اور نواب قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، اس کے باوجود 70 کے انتخابات ہوتے ہیں تو تمام قوم پرست، تمام جماعتیں مل کر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے دستور کو مانتے ہیں، پاکستان ریاست کو مانتے ہیں، تبھی تو وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. اور اس کے بعد پھر اگر فوج کشی کی گئی اور حکومتوں کو توڑا گیا، پھر ضیاء الحق کے زمانے میں حالات پھر بہتر کیے گئے تو پھر بلوچ آ گئے، پھر 88 میں الیکشن میں حصہ لیے. 88 سے لے کر 2006 تک کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا کوئی رد عمل ہو. ظاہر ہے نواب اکبر بگٹی خان کی شہادت کے بعد ایک نوجوانوں میں ایک انتقام کا ایک جذبہ اٹھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رد عمل میں یہ بات تھی، ورنہ ایسی کوئی بات ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کا ایک طبقہ یا بلوچ یا پشتون وہ کوئی ریاست کے مخالف ہے. ہاں، ریاست کو چلانے والے جو اصل دہشت گرد ہیں، جو اس طرح کا ظلم اور جبر روا رکھتے ہیں، تو پھر اس کا رد عمل تو ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بلوچ، خیبر پختونخوا کے پشتون یا سندھ اور پنجاب میں جو بھی حقوق کے حوالے سے تحریکیں چلتی ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں اور ان کا انشاءاللہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہیں. اور اس ظلم اور جبر کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں
اور انشاءاللہ یہ جو آپ مطالبات لے کر آئے ہیں ہم آپ کے مطالبات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، مگر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بالکل بھی بے بس اور شو پیس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ ہوتا تو اب تک میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، یا پھر بے حس ہے، ان کا وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے جو ان کو مطلب یہ احساس دلائے، یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ آخر یہ خواتین جو سینکڑوں میلوں سے چل کر یہاں پہنچی ہیں، آخر ان کا جو دکھ ہے، ان کا جو درد ہے، اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کا حق آئین دیتا ہے، جلسہ جلوس مظاہرے کا حق آئین دیتا ہے، اور تاوقتے کہ مظاہرین کہیں آئین کی وائلیشن نہ کرے، کہیں قانون کی وائلیشن نہ کرے، کہیں قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، کہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لے، اس وقت تک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو تحفظ بھی دے اور ان کو احتجاج کرنے کا حق بھی دے۔ تو میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لائے کوئی بھی حکم ہوگا ہم انشاءاللہ تعمیل کے لیے بھی تیار ہیں، اور آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان مطالبات کی منظوری تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی آپ کے مطالبات کو وہاں اٹھائیں گے، دہرائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کر دی مہربان نے آتے آتے، ان بیچاروں نے تیسرا دن تو ڈی چوک میں ہو گئے، اس سے پہلے پریس کلب پہ بیٹھے رہے، تو آج آپ نے ان کے ساتھ آج اظہاری یکجہتی تو کر دی، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو لگیں، تو پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ ایشو اب تک ریز کیوں نہیں ہوا؟ دوسرا اگر ساتھ میں یہ بھی فرما دیجئے تو کہ ماضی میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، تو آپ خود ان مسائل کا کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ میں مولانا صاحب کا کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس حکومت کے دورانیہ کا نہیں ہے بلکہ گزشتہ حکومتوں کے دورانیہ کا ہے، اور آپ کو یہ علم میں بات ہونی چاہیے کہ فاٹا میں جو کچھ ہوا اس کی بھی ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ مخالفت کی، بلوچستان میں ہوا، سوات وغیرہ میں ہوا، ہم پارٹی کی حیثیت سے جو کچھ صحیح سمجھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے کیا ہے، اور بہت سخت جملے ہیں مولانا صاحب کے اگر آپ سنیں گے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا، میں آج ہی کوئٹہ سے پہنچا ہوں، تو پہنچ کے سیدھا یہاں آیا ہوں، تو یہ دکھ درد ہمارا ہی ہے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری قوم ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ایک فیملی تعلق ہے، تو ہم ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم نے جمہوری آئینی سیاسی طور پر جس طرح ہم سے ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں یہ ایشو ریز ہوا سر؟ دیکھیے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کوئٹہ میں یہی بچیاں آئی تھی، میں نے دیکھا بھی، پہچان بھی لیا، تو وہاں پہ تقریباً ہر ایک مقرر نے اس ایشو پر بات کی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ رسول اللہ بھائی آپ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ جی میری صحافی دوستوں بھائیوں، چونکہ میں تعلق نیشنل پارٹی سے ہے اور سینیٹر بھی ہوں، میں سب سے پہلے تو مشتاق احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر مولانا صاحب کا۔ میں اس کیمپ میں آج آیا ہوں، تو پہلے بھی میں وہاں پریس کلب کے جو ہمارے احتجاج تھا کیمپ کا وہاں بھی گیا ہوں۔ اب ہمارے جو یہ مائیں بہنیں بچیاں وہ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچی ہیں، شاید اس لیے کہ وہاں ان کی آواز ہمارے جو قرآن تک نہیں پہنچی، تو اس ارادے سے وہ یہاں پہنچی ہیں۔ یہ
हर एक का जो पता बच्चा भाई बहन लापता है वो दर्द वही महसूस कर सकता है, दूसरा उसका उस दर्द को उस अंदाज से महसूस नहीं करता। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये हमारी जो बच्चियां हैं, ये जो माएँ हैं, इनकी फरियाद जो है अब ये डी चौक में यहाँ अब पार्लियामेंट तक पहुँच रही हैं, इनकी आएँ और सिसकियाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच रही हैं के कानून तक। और यहाँ जो मुक़द्दर हैं, यहाँ जो बैठे हैं इस इस्लामाबाद भिंडी में, ये सब तक उनकी आवाज़ें, चीखो पुकार, ये इनकी वहाँ तक पहुँच रही हैं कि इनके लख्त जिगर, इनके बच्चे, इनकी बच्चियाँ, इनकी खावंद कई अशरों से लापता हैं। और उनकी इस तलाश में वो अब उनकी जो बच्चे जवान हो गए, जो जवान थे वो अब बूढ़े हो गए हैं। अब वो इस दर्द में ससक रहे हैं, वो इस फरियाद लेकर आए हैं कि हमारे जो बच्चे जो लापता किए गए हैं, कम से कम उन्हें बाजियाब किया जाए। जो मिसिंग, ये जो मिसिंग लापते की जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ये गलत है कि उनके घरों से उठाए गए हैं, इनको बसों से उठाया गया है, इनको यूनिवर्सिटियों से उठाया गया है। उनके गवाह मौजूद हैं कि ये सिक्योरिटी अदारों ने उठाए हैं, किसी डाकू ने नहीं उठाए हैं, इनको किसी बदमाश ने नहीं उठाए हैं। तो ये जो लापता की हम बात करते हैं, लापता नहीं है, हमारे सिक्योरिटी अदारों के हुकूमत खानों में हैं या उनके जेलों में हैं। ये लापता नहीं है, ये गायब नहीं हैं, ये उनके पास हैं। ये हम उनसे अर्ज़ करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी ये बच्चियाँ, ये माँ हैं और इनके सरपरस्त ये कहते हैं इनको जो गुनाह सरजद हुई है, पहले इसको गुनाह, फिर उसकी सज़ा, फिर उसको अदालत में उसको ले आएँ, ताकि जो भी हम उनको सज़ा होगा, ताकि हमें पता चले कि वो उसी सज़ा के सज़ावार हैं, या वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। तो ये बलूचिस्तान का हर घर इससे मुतासर है, चाहे बलूचिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट इससे मुतासर है, बलूचिस्तान का हर ख़ानदान मुतासर है। ये यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि जी हमें कोई ठेका दें, हमें कोई परमिट दें, हमें कोई दूसरे इनके मुतालबात दें। ये अपने बच्चों के तलाश में बलूचिस्तान सिंध घूम के अब इसकी तलाश में इस्लामाबाद पहुँचे हैं। यहाँ इस्लामाबाद के डी चौक, अगर इसी डी चौक में उनके जो बच्चियाँ उनके सपोर्ट में आए थे, कोई ज़रूरत उनकी थी उनके लिए, वो भी उठाए गए, या क्या इसी चौक में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कई महीनों से इन्होंने धरना नहीं दिया, किसी ने किसी को उठाया, किसी ने किसी को तकलीफ नहीं दी, तो यहाँ महीनों में बैठे रहे एहतजाज करते हैं। बकौल मेरे मुश्ताक अहमद के कहते हैं कि जी मदीना की रियासत, मदीना के हुक्मरान क्या वो हुक्मरान थे जो कोई भूखा था, जो किसी पर मुसीबत पहुंचती थी, क्या उस तक वो नहीं पहुंचते थे? तो हमारे हुक्मरान तो ये चंद कदम पे फासले पर उनका जो सेक्रेटरीट है वज़ीर आज़म साहब का, चंद कदम पे वो नहीं आ सकते इनकी आवाज़ सुनने, इनकी अश्क शुई करने। तो एक ये मसला एक इंसानी मसला है, ये एक इंसानी जो है न सिर्फ बलूचों का मसला है, अब तो ये पख्तून का भी मसला बन गया है, ये तो सिंधियों का मसला भी बन गया है, ये पंजाब का, ये सबसे पाकिस्तान में कहता हूँ एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। ये मसला बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप इंसाफ न करें, आप रियासत अगर इंसाफ न करे, रियासत अगर ये जो इनको अगर बाजियाब नहीं कर सकता, तो क्योंकि उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है, किसी डाकू के पास नहीं है, किसी बदमाश के पास नहीं, अगर किसी के पास और के पास तो उनके पास ये जाते हैं, ये रियासत के पास हैं। इसलिए इनकी गुजारिश इन रियासती अदारों से है, इन सिक्योरिटी अदारों से है। भाई कई सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 तरीके से 10 साल हो गए, तो ज़िंदगी इनकी जो ज़िंदगियां हैं कि एक इंसान की आप ज़िंदगी छीन लेते हैं, या उनको जब पता नहीं चलता तो उनको किसी कर्ब और मुसीबत में आप उनको डाला है। बकाया इस मुल्क के एक शहरी की हैसियत है, वो बारहा कहते हैं कि मुल्क के शहरी हैं,
इस शहरी के हकूक़ बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस शहरी के सब पे इंसाफ भी यकसां होनी चाहिए, अमीर का इंसाफ और गरीब का और नहीं होता। तो यहाँ ये सब जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, इंतहाई गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ है, ये आए यहाँ इंसाफ के लिए। हमें जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक जल्दी हो, उनको उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे उनके हैं, जो भाई हैं, जो वालिदीन हैं, ताकि इनको उनकी सरपरस्ती हासिल हो, क्योंकि इनको भी अपनी सरपरस्ती और उनकी अपने भाइयों की, अपने वालिद की सरपरस्ती से ज़रूरत है। ये बच्चियाँ बगैर लेकिन वालिद के, बगैर एक भाई के किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी दर्द, इनकी दुख, इनकी तकलीफ़ हमारी रियासत और इनको कुरान और हमारे जो रियासती अदारे हैं उनको इनकी सुनवाई के लिए आए हैं। हमारी गुजारिश है, क्योंकि हम बारहा ये सेनेट में भी आवाज़ उठाते हैं, वो हमारे खरी साहब, मुश्ताक साहब सेनेट में, लेकिन हम कहते हैं कि जो हुकूमत सेलेक्टेड है, जिनको अगर इख्तियार नहीं है, जो वो बाइख्तियार अदारे जो हैं सिक्योरिटी के, हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर ये बाइख्तियार नहीं है, वो तो सिक्योरिटी अदारे बाइख्तियार हैं हमारे, उन तक हमारी बात में हम पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हमारे ये जो ख़वातीनियाँ, माएँ, बेटियाँ धरने में बैठे हैं, उनकी जो है उनको उनकी बाजियाब करें, ताकि वो अपने घरों में वापस जा सकें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया। लापता अफराद को लापता अफराद को, हमारे प्यारों को, हमारे प्यारों को रियासती दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी, हुकूमती दहशतगर्दी, हुकूमती दहशतगर्दी, बशरी हुकूक की तरफी, बशरी हुकूक की तरफी, बशरी हुकूक की तरफी, लापता अफराद को, लापता अफराद को, हमारे प्यारों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को